السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 373، سورہ توبہ، آیت 79 تا 80، پارہ نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ وہ لوگ جو صدقات میں خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پر تان کرتے ہیں، اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے، سو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے مذاق کیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کے لیے بخشش مانگ یا ان کے لیے بخشش نہ مانگ، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بخشش کی دعا کریں تو بھی اللہ سبحانہ و تعالی انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین، وہ لوگ جو یلمزون، تان کرتے ہیں، المتطوعین، خوش دلی سے خیرات کرنے والے، من المومنین، مومنوں پر، فی الصدقات، صدقات میں، والذین، اور ان لوگوں پر جو لا یجدون، نہیں پاتے، الا، سوائے، جہدہم، اپنی محنت مزدوری کے، فیسخرون، پس وہ ٹھٹھا کرتے ہیں، منہم، ان سے، سخرا، ٹھٹھا کرے گا، اللہ، اللہ تعالی، منہم، ان سے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، بڑا دردناک۔ استغفر، آپ مغفرت مانگیں، لہم، ان کے لیے، او یا لا تستغفر، نہ مغفرت مانگیں، لہم، ان کے لیے، ان، اگر، تستغفر، آپ مغفرت مانگیں، لہم، ان کے لیے، 70 مرتن، مرتبہ، فلن یغفر اللہ، تو ہرگز نہیں بخشے گا اللہ تعالی، لہم، ان کو، ذالک، یہ، بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ بے شک، کافروا، کفر کیا انہوں نے، باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ورسولی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الفاسقین، نافرمان لوگوں کو۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات، اللہ سبحانہ و تعالی
منافقوں کی ایک اور بری عادت کو بیان کرتا ہے، اور وہ عادت کیا ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ تعالی علیہ مجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے مال کو اپنی دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو منافق ان صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے، جیسا کہ صحابہ میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مالدار صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے، جناب حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ جیسے، جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسے، جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسے، تو یہ لوگ اپنا مال اپنی دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو منافق ان پر طعن و تشنیع کرتے اور کہا کرتے تھے کہ یہ تو دکھلاوا کر رہے ہیں۔ اور وہ صحابہ جو اپنی محنت اللہ کی راہ میں آ کر خرچ کرتے تھے، پورا دن دہاڑی مزدوری کرتے، اور جو کچھ ان کو دہاڑی مزدوری میں ملتا یہ صحابہ کرام اپنی اس محنت کو آ کر پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیتے، کوئی مٹھی بھر کھجور تو کوئی جتنی مزدوری اس کو دن بھر دہاڑی کرنے پر ملی ہوتی وہ مزدوری اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر پیش کر دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی منافق چپ نہ رہتے، یعنی جتنی منہ اتنی باتیں، ان صحابہ کرام پر بھی منافق اپنا منافقانہ تیر چلاتے اور یہاں بھی نشانہ بازی کرتے کہ جناب اس مٹھی دو مٹھی سے کیا ہونے والا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے چندے کی اپیل کی، جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد فنڈ مانگا تو منافقین میں بڑے بڑے مالدار منافق لوگ، ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کیا، اور جو صحابہ کرام خرچ کرنے لگے تو یہاں پر بھی ان منافقوں نے اعتراضات کیے اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر طعن و تشنیع کیا، بعض کو تو ریاکار کہہ دیا، اور بعض کے کم مال خرچ کرنے پر، یعنی مزدوری دار دہاڑی دار صحابی جس نے سارا دن مزدوری کی اور دہاڑی کی، تھوڑی سی کھجوریں اسے دہاڑی اور مزدوری میں ملی، وہ تھوڑی سی کھجور اور محنت اور مزدوری سے کمایا ہوا دن رات محنت کیا ہوا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو یہاں یہ منافق کہنے لگے کہ بھلا اس مٹھی دو مٹھی سے کیا جنگیں جیتی جاتی ہیں، کیا مارکے لڑے جاتے ہیں، اور کیا جنگوں میں فتح و کامیابی اور کامرانی حاصل ہوتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا آدھا مال لے کر آئے اور یہ سمجھ کر آئے کہ آج میں جناب ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نکل جاؤں گا، لیکن جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنے گھر کا سارا سامان، سارا جو جمع پونجی تھی وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آئے۔ ترمذی حدیث نمبر 3675، علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ روایت حسن ہے۔ اور اسی طرح جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہاں پر؟ ترمذی میں 3701 نمبر پر، کہ غزوہ تبوک کی تیاری میں جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد فنڈ مانگا، جہاد کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جب پیارے نبی علیہ السلام نے چندہ مانگا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 1000 دینار لے کر آئے۔ جناب عثمان غزوہ تبوک میں جہاد فنڈ کے اندر 1000 دینار لے کر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔
جناب عبد الرحمن بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام ان دیناروں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فرماتے جا رہے ہیں کہ آپ نے 2 مرتبہ فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے، یعنی اس عمل کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے وہ انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو ابو بکر اپنے گھر کا کل مال لے کر آ گئے، حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا جمع پونجی لے کر آ گئے، اور جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سخاوت کے عالمی ریکارڈ قائم کرتے ہوئے 1000 دینار نبی علیہ السلام کے، یہ دینار سونے کا ہوا کرتا تھا، اور 20 دینار 7.5 تولے سونا بنتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، اسلام صرف نمازیں پڑھ لینے سے غلبہ حاصل کرنے والا نہیں ہے، صرف نماز اور روزہ قائم کر لینے سے اسلام کو غلبہ حاصل ہونے والا نہیں۔ اسلام کو پوری دنیا پر غالب کرنے کے لیے بھائیوں اور بہنوں اور مسلمانوں ضروری ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں، ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں۔ اور یہ جہاد کس چیز سے ہوگا؟ یہ جہاد میری جان سے بھی ہونا ہے، یہ جہاد میری جیب سے بھی ہونا ہے، اور یہ جہاد اپنی اولاد اللہ کی راہ میں قربان کر کے بھی ہونا ہے۔ تو جناب ابو بکر کل کی کل پونجی لے کر آ گئے، حضرت عثمان اپنے حضرت عمر اپنا آدھا مال لے کر آ گئے، اور جناب عثمان 1000 دینار لے کر آئے۔ اب یہ 1000 دینار کتنا بنتا ہے؟ آج سونے کا ریٹ تقریباً 70,000 سے کچھ اوپر نیچے ہوگا، 70,000 فی تولہ، اور 20 دینار کے بنتے ہیں 7.5 تولے، تو عثمان 1000 دینار لے کر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ خود گھر بیٹھے اندازہ لگاتے رہنا 1000 دینار کے کتنے تولے بن جائیں گے، اور ایک تولہ اگر 70-75 ہزار روپے پہ ہو تو سبحان اللہ 1000 دینار یہ کتنا لاکھوں اور کروڑوں کا اماؤنٹ بنتا ہے۔ اور یہ صرف پہلی مرتبہ میں نہیں کر رہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، اور سبحان اللہ عثمان کون ہے؟ عثمان وہ ہے جو عشرہ مبشرہ میں ہے، آپ نے نام لے کر بتایا عثمان فی الجنہ۔ عثمان کو جیتے جی نبی علیہ السلام نے جنت کی جگری تھما دی۔ عثمان کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیوں کا خاوند۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ کتنا مال لے کر آ رہا ہے؟ 1000 دینار۔ تو وہ تو آلریڈی جنتی تھے، اور ہماری جنت کوئی کنفرم نہیں ہے، ہمارا جنت میں جانا کوئی کنفرم نہیں، میرے آپ کے ہاتھ میں جنت کی ڈگری اور سرٹیفکیٹ کوئی نہیں ہے۔ اور عثمان کو نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جنت کی ڈگری دی، سرٹیفکیٹ دیا، جناب عمر کو، جناب ابوبکر کو، جناب عثمان کو۔ عثمان کون ہے؟ اللہ اکبر۔ مدینہ طیبہ میں موجود احد پہاڑ، جو مسلمانوں سے پیار کرنے والا، جو پیغمبر سے پیار کرنے والا اور پیغمبر اس سے پیار کرنے والا، اللہ کے پاک نبی احد پہاڑ پہ ہیں۔ احد نے ہلنا شروع کیا، آپ نے فرمایا اے احد تھم جا، ٹھہر جا، پرسکون ہو جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں، 2 شہید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پر تھے، آپ کے ساتھ آپ کے سسر جناب ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، پیارے نبی احد پہاڑ پر ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے سسر جناب عمر ابن خطاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے نبی احد پہاڑ پر ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے داماد جناب عثمان ابن عفان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور خود
حضور نبی کریم علیہ السلام آپ تو فرمایا تیرے اوپر ایک نبی ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صدیق ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور 2 شہید ہیں، ایک حضرت عمر ابن خطاب جنہیں مدینہ طیبہ میں محرم کے مہینے میں مصلی رسول پر ابو لولو ایرانی مجوسی نے خنجر مارا اور زخمی کیا، اور انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ محرم کے مہینے میں شہادت کا رتبہ اور مقام پا لیتے ہیں، اور جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں بلوائی آپ کے گھر کا بلوائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا گھیراؤ کر لیتے ہیں، اور جناب عثمان کو ان کے گھر گھس کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہیں عثمان۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس جناب نماز پڑھ لی، بیت اللہ کا غلاف پکڑ لیا اور خالی رو رو کر دعائیں کر لی، اللہم علیک الیہود والنصارى۔ اسلام صرف دعاؤں سے غالب نہیں ہونے والا، صرف دعاؤں سے اسلام غالب ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اٹھا لینے سے۔ اسلام غالب ہوگا ابو بکر و عمر عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر دینے سے۔ اور آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چٹی سمجھتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا مصیبت سمجھتے ہیں، اور پھر چاہتے بھی ہیں کہ اسلام دنیا میں غالب ہو جائے۔ منافقانہ علامات آج بھی موجود ہیں، کسی کو منافق ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ تو منافق ہے، لیکن منافقانہ نشانیاں ضرور موجود، جیسے کل کے سبق 372 میں فرمایا، حدیث اور قرآن میں منافق کی نشانیاں: جھوٹ بولے گا، وعدہ خلافی کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا، لفڑے اور جھگڑے کے وقت میں گالم گلوچ کرے گا، اور یہ آج کے سبق میں موجود منافق کی نشانیاں۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کوئی نہیں کرنا، خرچ کرنے والوں پر انگلیاں ضرور اٹھانی ہیں۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرنا کس کی نشانی ہے؟ منافق کی۔ اور جو مال خرچ کر رہا ہے اس کے اوپر انگلیاں ضرور اٹھائی جائیں گی، ہاں جی یہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، اور اس کی دو مٹھی سے کیا جنگ فتح ہو جائے گی۔ تو یہ تھا منافقوں کا کردار۔ جناب ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دن میں مزدوری کرتے اور جو دو مٹھی ہمیں مزدوری میں ملتی تو ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے منافقوں کے طعن و تشنیع پر اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان منافقوں کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ نے ان کو معاف کوئی نہیں کرنا، اللہ نے ان کو معاف کوئی نہیں کرنا۔ اور پھر آگے چل کر ان منافقوں کے لیے استغفار، مطلب منافق مر گیا اب اس کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھنی، منافق مر گیا اس کی نماز جنازہ ادا کرنے سے روک دیا گیا اور منع کر دیا گیا ہے کہ منافق کے لیے استغفار نہیں کرنا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ بد عقیدہ، بے عقیدہ، خراب عقیدے کا شخص اگر مر جائے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا منع ہے۔ ہاں کوئی زندہ ہے تو زندہ کے لیے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے دعا کی گئی کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ اور یہ بھی معلوم ہوا اگر بد عقیدہ بندے کے لیے پیغمبر بھی استغفار کر لے، بد عقیدہ مر گیا، جیسے آگے آئے گا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، بد عقیدہ اگر مر جاتا ہے اس کے لیے اگر پیغمبر بھی معافی مانگے تو معافی کوئی نہیں ملنی۔
معافی کے لیے ضروری ہے اور اللہ اس کی معافی اس کے متعلق قبول کرے گا. گنہگار ہے مگر صحیح العقیدہ ہو. بے عقیدہ، بد عقیدہ، برے عقیدے والا اس کے لیے پیغمبر بھی معافی مانگے، 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ، تب بھی اس کے لیے معافی نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے اندر مومنانہ صفات پیدا فرمائے اور انہی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ رب رحمان ہمیں منافقانہ صفات سے بچائے. اپنی جان، اپنی زبان، اپنا مال، اپنا جیب، اپنی اولاد، سب کچھ رب العالمین اپنی راہ میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تے بھی دھی والی کرنا میری لک کرے نہیں کریں دی بچی ہیں اندھے دی پوتر میں اتو کیمرہ لے بیٹھا. یہ شکر ہے جو میں تو جگہ کی دے چاہ جی ایک دفعہ وہ لوگ آج تا نہیں جگہ کی تھی. ایک منٹ صرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ترجمہ تفسیر القرآن الکریم. ہاں دس. میں تو پتہ پانی ستی پی بیٹھی میں کوڑے تو گھن گئی میں کہ سنبھل کٹوا چیزیں ساری اٹھی بیٹھی ہے اب میں کر کے بیٹھی ہے نہ سلام نہ کوئی ہاتھ ملا وہ آدھی اچھا اللہ بیٹھے سے جتے اللہ انہیں بھی حیاتی کرائی تے اللہ فنام تے اللہ دیں تے اللہ میرے واسطے شدی آئی رازہ بیٹھی اللہ لگی گئی جب بیٹھے نہیں میں کہ ہاں پتہ انہیں جیسے تک نہیں پہنگی پتہ نہیں کہ آگے میں جوید صاحب دے پچھنے تے یہ نہیں آکھا دماغ تو فارغ انہیں میں کیسے تو بیٹھ دینا رہے ڈال رہنے کہ آکے ہون تو تی زبان ہے بھی کسی مطلب کہ بیشی تو بخت نہیں ہوتا آن تو تی بندہ پچھنے دری کا دوسرے سے بنا اگر کہ جوید صاحب دے پچھنے نہیں ہوتا اللہ بہت جمعہ جن بار کے دنوں ڈاونے جیسے لکڑی کے پیز میں اندر پیر اڑتا رہی ہے اے میں کھڑے چڑی بیٹھی کھڑے علی یہ تو دو ہی کا شہید ہاں میں آتے تو پیر دے گوا میں کہ رات خالدہ دی گھنٹی یہ تھا جبیر دے پور نہ وہ خالدہ بوجھ گئی ہاں اگلے تو کیڑا ہاں لب دے جبیر دے پور آندی پہ ہوتا میں سلام کی تے میں ہاتھ تے میں کہ میں تیرے سر تے کھڑا میں سہیں پور میں کہ کیوں آندی میں سلام کی تے میں ہاتھ دی تے گندا بوتھ بنا کے بیٹھ اے میں زبیر دے بے ونی تے کینوں دے پور تے کینوں دے کلال تو سارے ہیں او چل ٹھیک اسے نرساں میں بیسٹ ہے نہیں نہیں ہاں ٹھیک دی تے بعد دی کنے بعد پتہ نہیں اتھے ہی من کے ہاں وقت تو میں مرے نہیں سیدھی تھی جیسے کپڑے گندے کریں گے خدا دا نام. ہاں تو یہ کیس ہاں بات نہیں میں نہیں تو پریشان نہیں بات نہیں سارا خاندان اصلی لطھا ہی بوں ہے میں بھی لیکن بات سن ہاں سیدھے انسان دے بچے ہیں بیلا اتنے علاوہ والی نہیں ہونی میں سونا نہیں دی نالے تہار والا نہیں دی تے گال کرے نہیں کچھ انہاں دے ہاں پئی ہوندی ہے جان کو شادا اگے 5 بجے لیٹ آسی تے لیٹ کون نہیں پٹواری دی زال میں 6 بجے نہ ویڑا بیٹھا تے میں تو ناشتہ کرے گیا میں کہ پہلے نہیں کھیاں میں تو نو جے تے پے میں کہ کرو کسی نے بعد ناشتہ کرا سبق